بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کی بارگاہ میں آج سورۃ اللہب کا تعارف پیش کروں گا۔ یہ سورۃ مبارکہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کا نزول نمبر 6 ہے، ترتیب نمبر 111 ہے۔ مقامی نزول مکہ مکرمہ ہے۔ اس میں رب کائنات نے 1 رکوع اور 5 آیت مبارکہ کو نازل فرمایا ہے۔ اس کا شان نزول اور لہب کا معنی ہے آگ کا شعلہ۔ اس کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کوہ صفا پر لوگوں کو دعوت دی اور جمع کیا۔ جمع فرمانے کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صدق اور امانت دار ہونے کی شہادتیں لی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک جو اعلان نبوت سے جو زندگی مبارک تھی وہ ایک بہترین نمونہ تھا، ایک بہترین کردار تھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پہلے بھی صادق اور امین تھے، تو لوگوں نے اس پر شہادتیں دی، گواہیاں دی، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ان کی گواہیاں لینے کے بعد یہ ارشاد فرمایا، انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید۔ یہ بیان فرمانے کے بعد ابو لہب بولا، تباہ ہو جائے، کہ محمد تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟ نعوذ باللہ، اس کفار نے، اس کافر نے نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ جملہ کہہ دیا، محمد تو تباہ ہو جائے کہ تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا۔ کافر کے اس جملے پر کہ تباہ ہو جائے تو اللہ پاک نے ایک پوری سورت نازل فرما دی۔ دیکھیے کتنی محبت ہے رب کائنات کو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے کہ رب کائنات نے اس کا خود جواب ارشاد فرمایا ہے۔ جو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جس نے بھی گستاخی کی ہے، رب کائنات نے اس کا جواب خود ارشاد فرمایا۔ دیکھیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بھی دشمنان خدا ہے اس کو جواب دینا سنت رسول ہے، اور جو رب کائنات کی گستاخی کرے تو اس کا جواب دینا سنت رسول ہے، یعنی جس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کر رہے ہیں تو سنت الہیہ ہے جواب دینا، اور جو رب کائنات کے بارے میں گستاخی کرے اس کا جواب دینا سنت رسول ہے۔ اس طرح کی رب کائنات نے اپنے محبوب سے محبت کا انداز اپنایا کہ جس طرح کا جملہ اس کافر نے بولا تھا کہ تو تباہ ہو جائے، تو رب کائنات نے تبت یدا ابی لہب وتب پوری صورت نازل فرما دی۔ اور جس قسم کا بکواس اس کفار نے کیا تھا، اسی طرح کی رب کائنات نے اس کی طرح کو اس کو جواب ارشاد فرمایا۔ اور رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر بہت ساری سزائیں بیان فرمائی ہیں، اور جس میں سب سے زیادہ سخت سزا جو ہے وہ گستاخ رسول کی سزا ہے۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس کی سخت سزا بیان فرمائی، جس کے بارے میں زیادہ سخت اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ رب کائنات نے فرمایا ذنیم، یعنی گستاخ کو فرمایا ذنیم، یعنی بدکاری کی پیداوار، اور ارشاد فرمایا ابتر، یعنی خیر سے کٹا ہوا، خیر سے محروم، اور کبھی ارشاد فرمایا لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔
ہرگز نہ بخشے گا۔ اور کبھی ارشاد فرمایا تبت یدا، تباہ ہو جائے، یعنی رب کائنات نے اس طرح کے جو بھی گستاخ ہیں ان کو اس طرح کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے، یعنی بدکاری کی پیداوار کس طرح کے جملے ہیں۔ تو گستاخ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے تو اس کو جواب دینا سنت الہیہ ہے۔ تو الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی ہے، اور بہت ساری تحریکیں ہماری جو اہل سنت جماعت کی ہیں، جو علماء کرام ہیں، یہ جو گستاخی رسول ہیں ان کو جواب دیتے ہیں، ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح کے مرضی الفاظ بولتے ہیں گستاخ رسول کے بارے میں وہ صحیح ہیں کہ رب کائنات نے گستاخ کے بارے میں ذمیم بیان فرمایا ہے، یعنی بدکاری کی پیداوار، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ دعوت اسلامی نے بھی الحمدللہ فرانس کے اندر نعوذ باللہ حضور کی گستاخی کی گئی تھی، تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے وہاں ایک فضان مدینہ بنایا، ادارے بنا دیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں مساجدیں تعمیر کروائیں، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات۔ اس طرح قرآن پاک کی گستاخی کی گئی تو دعوت اسلامی نے فضان قرآن کے نام کی مساجد بنا دی۔ نہیں، جواب دینا، جس طرح بھی کوئی جواب دیتا ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، کیونکہ ہمیں رب کائنات نے تربیت فرمائی ہے کہ رب کائنات نے گستاخ کو فرمایا ذمیم، بدکاری کی پیداوار۔ تو دیکھا جائے جس نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی ہے، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا ہے، بڑا مالدار ہے، عہدے دار ہے، منصبے والا ہے، مرتبے والا ہے، مقام والا ہے، اللہ پاک نے اس کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گئے۔ اور جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ادب کیا اور تعظیم کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، اس کو رب کائنات نے انعامات سے نوازا ہے۔ تو اس صورت مبارکہ جو ہے، اس میں ابو لہب کے بارے میں اللہ پاک نے عذاب کے بارے میں، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس میں اس کی بیوی کے بارے میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہوگی جہنم، کیونکہ وہ اس کی بیوی اس کی گستاخیوں کے اندر اس کی مدد کیا کرتی تھی، اس کی ہیلپ کیا کرتی تھی، تو رب کائنات نے اس کو بھی عذاب دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گستاخ رسول کے ساتھ نہ بنیں، نہ رلیں، نہ ہوں ان کے ساتھ، ان کی مخالفت کریں، ان کے بارے میں ان کے خلاف آواز اٹھائیں، اپنا کردار پیش کریں۔ وہ گستاخی جس کے بارے میں کرتے ہیں، جس کے حوالے سے کرتے ہیں، ہم اس حوالے سے زیادہ ہو جائیں۔ جس طرح دعوت اسلامی نے وہاں نے انہوں نے نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنائے، حضور کی محبت کم کرنی چاہیے، دعوت اسلامی نے وہاں انہی کے ملک میں حضور کی شان کی جھنڈے گاڑ دیے، وہاں دین پڑھانے کے لیے، علم دین، حضور کی محبت پھیلانے کے لیے، گھوٹ گھوٹ کر جام پلانے کے لیے وہاں ادارے بنا دیے، فضان مدینہ بنا دیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی گستاخ رسول کے خلاف ہوں، کبھی گستاخ رسول کا ساتھ نہ دیں، ورنہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو گستاخی سے بچائے، بے ادبی سے بچائے، اور جتنے بھی گستاخ رسول ہیں ان کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر حال میں ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں آگے والی ویڈیو میں۔